حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا کوئی ایسا ہو جو میرے بلال کو خرید کر لیں۔ اس وقت صدیق اکبر چپکے سے نکلے اور جب ادھر رقم طے کی نا، امیہ نے بہت زیادہ بھاری قیمت لگی۔ جب بلال حبشی کو خرید کر نکلے تو امیہ کہنے لگا کہ یار صدیق، میں نے سنا تھا تو عرب کا سب سے زیادہ سمجھدار تاجر ہے، لیکن آج گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت بھی سمجھدار تھا، آج بھی سمجھدار ہوں۔ امیہ نے کہا کہ ایک بلال ہے، یہ غلام ہے، رنگ کا بھی کالا ہے، اگر میں اسے بکریوں میں کھڑا کر دوں تو یہاں لوگ بکریوں کی قیمت زیادہ لگائیں گے، بلال کی اتنی نہیں لگائیں گے، اور تو نے اس کے لیے اتنے درہم دیے ہیں، ایک غلام بھی دیا، اس کی بیوی بھی دی، اس کے بچے بھی دیے، سب کچھ دے کر جا رہا ہے تو گھاٹے کا سودا کر کر جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا یہ میرے حضور کو پسند آ گیا ہے، یہ میرے حضور کو پسند آ گیا۔ تجھے کیا پتا جو حضور کو پسند آ جائے، مال کیا، غلام کیا، بیوی بچے کیا، اگر مجھے صدیق کو بکنا پڑ جاتا تو میں اپنے آپ کو بیچ دیتا، بلال خرید کے جاتا۔ آپ نے فرمایا میں خود بک جاتا لیکن بلال کو خرید کر لے جاتا، کیوں؟ کیونکہ حضور کو پسند آ گیا۔ اس وقت صدیق اکبر اپنی پسند نہیں دیکھتے تھے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تھے، اپنا کاروبار اپنی فکر نہیں کرتے تھے۔ اس وقت صرف فکر ہوتی تھی، صرف طلب ہوتی تھی تو حضور کی ہوتی تھی۔ تو یہ صدیق اکبر وہ ہیں جو بچپن میں بھی حضور کے ساتھ تھے، جوانی میں بھی حضور کے ساتھ تھے، جنگ میں بھی حضور کے ساتھ تھے، ہر جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں، مکے میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، مدینے میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہاں تک غار میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آج مزار میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔